السلام علیکم۔ ملک کے سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان کے گھر کا نظام ہے چلانا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ گھر کے جو ملازمین ہیں وہ کم کر دی ہیں، دوسری طرف جو سوشل میڈیا ٹیم ہے جو پی ٹی آئی کی تھی وہ بھی کم کر دی گئی ہے، اور دیگر جو اخراجات تھے وہ بھی کم کر دیے گئے ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ ہمارے ساتھ ارسلان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ارسلان صاحب، کچھ ایسی چیزیں جن کا انکشاف کیا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مالی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ان مالی مشکلات کی وجہ سے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے جو الٹے دن ہم کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہوئے 9 مئی کے بعد۔ خیر اس سے پہلے بھی ان کے خلاف تو کافی محاذ گرم تھا، لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد جو ان کی پارٹی کے خلاف ایک بیانیہ بنا اور ان کے خلاف بیانیہ بنا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک طویل سلسلہ تھا پریس کانفرنسز کا کہ روز کوئی نہ کوئی آ کے کہتا جی کہ ہمیں پارٹی چھوڑنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد جو عمران خان کے ساتھ لوگ بڑے ہم سمجھتے تھے کہ بہت قریبی ہیں ان کے اور وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو یہ سٹوری وہاں سے شروع ہوئی، اور آج 9 مئی کے بعد جب کچھ دن گزرے ہیں تو آج جو عمران خان صاحب کے جو معاشی حالات ہیں وہ اس حد تک خراب ہو چکے ہوئے ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان جب کرکٹر بننے سے جو پہلے کا دور تھا، عمران خان صاحب جب کرکٹر بنے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد سے لے کے آج تک انہوں نے کبھی بھی معاشی مشکلات نہیں دیکھی، کیونکہ جب وہ کرکٹر تھے تب بھی وہ پیک پر تھی، تب بھی ان کے پاس پیسے کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ پھر جب کرکٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اس کے بعد بھی ان کا ایک ایسا فگر تھا کہ پیسے کے معاملے میں ان کے ساتھ کبھی کوئی معاملہ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن اب چونکہ ایک عرصے سے عمران خان کا جو سلسلہ تھا وہ ایسے چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنی معاشی حالات کے حوالے سے کوئی اپنا بزنس کھڑا نہیں کیا، جیسے ہم نے اکثر دیکھا کہ ملک کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی وزیر اعظم یہاں سے آفس چھوڑتا ہے تو اس کے کافی کاروبار ہوتے ہیں، ان کے کافی سارے ملٹیپل ٹائپ آف ریسورسز ہوتے ہیں جہاں سے وہ ان کی انکم آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا، اور عمران خان نے اپنے لیے ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1992 سے لے کے آج تک انہوں نے اپنے لیے کبھی کوئی ایک سوٹ کپڑوں کا بھی سلائی نہیں کروایا، کبھی انہوں نے جوتا اپنے لیے نہیں خریدا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ارد گرد لوگ تھے وہ ان کے ایسے ڈائی ہارٹ فین تھے، ایسے لوگ تھے، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہوا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے انہوں نے کبھی فیل ہی نہیں ہونے دیا۔ عمران خان صاحب کے جتنے بھی خرچے ہوا کرتے تھے، سابق وزیر اعظم کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ لوگ اٹھاتے تھے۔ اگر ہم بات کریں جہانگیر ترین جب ان کے ساتھ تھے تو عمران خان کے شوٹنگ سے لے کر ان کے گھر کے اخراجات تک اور کافی سارے جتنے بل معاملات میں وغیرہ تھے سب جتنے بل تھے وہ سب ان کی طرف سے ہوتے تھے، اور عمران خان کو کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ سب سلسلہ کیسے چل رہا تھا۔ پھر علیم خان تھے، اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب تھے۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کے ساتھ لوگ کھڑے تھے اور ان کا نظام چلتا رہا۔ اور اب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کے یہ پہلے وزیر اعظم ہیں کہ سابق وزیر اعظم ہیں کہ جو وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹنے کے بعد اتنی معاشی مشکلات کا شکار ہیں کہ اب ان کے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ بھی ان کے لیے چلانا مشکل ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ملازمین ہیں وہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں، زمان پارک میں جو ملازم ہیں ان کو تعداد کو کم کر دیا گیا ہے۔ ایون کہ یہاں تک کی خبریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان اب جو گھر میں بجلی کا استعمال ہے وہ بھی کم سے کم کر رہے ہیں، اور حال ہی میں ہمارے کچھ دوستوں کی ان سے ملاقات ہوئی تو صافی حضرات کے ساتھ ساتھ جو ان کی ملاقات تھی وہ انہوں نے گیراج میں کی، اور اس میں کوئی پنکھا بھی نہیں تھا، کوئی وہاں پر اے سی کی سہولت نہیں تھی، اور عمران خان نے وہاں پر یہ لفظ بھی دہرائے کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے کہ ابھی عمران خان کی پارٹی کو لے کر جو ایک بیانیہ بنایا گیا، اس کے بعد جو ان کے اکاؤنٹس فریز کیے گئے، ان کے جو پرسنل اکاؤنٹ تھے، ظاہری بات ہے وہ سابق وزیر اعظم ہیں تو ان کی کوئی پینشن بھی ہے، ایک سلسلہ ہے جہاں سے آپ اپنے کم از کم جو کھانے پینے کا ایکسپینس ہے، جو آپ کے بلز ہیں وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے کہ جو ان پر مکمل ایک ان کے اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، جو پارٹی کے سارے اکاؤنٹس ہیں وہ تو بلاک کر دیے گئے ہوئے ہیں، پارٹی کا جو فنڈ ہے وہ ادھر ہی پڑا ہوا ہے، وہ پارٹی پر خرچ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، وہاں پر کچھ سیلریز کا ایشو چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ریزائن کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ ریزائن کرنے والے ہیں، اور اس کا اثر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پچھلے کچھ دنوں سے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آپ کو اتنا اسٹرانگ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں عمران خان اس وقت، اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ابھی کوئی بھی ان کا ایسا ڈائی ہارٹ فین، ڈائی ہارٹ جو ان کا کوئی پولیٹیشین دوست ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کے سارے اخراجات اٹھا سکے۔ دوسرا، آج جب جے آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے جب ان کو کہا گیا تھا وہ پیش ہو، تو انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا، کہیں میں نے جواب میں پڑھا کہ آنے جانے کا خرچہ، دوسرا سیکورٹی کا خرچہ، تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ مالی مشکلات کی ظاہر سی بات ہے، کسی کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں، منجمد کر دیے جائیں، یا اس کا سورس آف انکم نہ ہو، تو وہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
تو اس سے پی ٹی آئی کی ظاہر-سی بات ہے کہتے تھے پی ٹی آئی جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں مطلب کوئی بھی خان کے کہا کرتے تھے کہ وہ شرٹ سائن کر دیں کروڑوں میں بک جاتی ہے۔ تو وہ کیا مطلب وہاں سے بھی کوئی اس طرح کی فنڈنگ وغیرہ نہیں آ رہی جس طرح ان کے فین تو اس میں نو ڈاؤٹ آپ کسی بھی پارٹی سے ان کو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے فین بہت زیادہ ہیں۔ تو وہاں سے بھی کوئی فنڈنگ اس طرح نہیں آ رہی ہے لوگوں کو اس والے سے علم ہی نہیں ہے ابھی تک؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، لیکن دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ فرض کریں کہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ڈلوا دیا، لیکن آگے اگر آپ کا اکاؤنٹ ہی بلاک ہے، تو آپ کو وہ 1 کروڑ آپ کا کچھ نہیں، آپ کے گھر میں کھانا وہ آپ اس 1 کروڑ سے نہیں خرید سکتے، آپ اس 1 کروڑ سے اپنا بل ادا نہیں کر سکتے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ ہی بلاک ہے، تو آپ کو وہ 1 کروڑ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایشو یہ سمجھنے والا ہے کہ جب آپ کے اکاؤنٹس ہی بلاک ہوں گے، جب آپ کے اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ اتنی ہو رہی ہے کہ آج اگر فرض کریں باہر سے کوئی خان صاحب کا ڈائی ہارڈ فین بھیج بھی دیتا ہے تو اس کو بھی فارن فنڈنگ یا اس طرح فارم کے فنڈنگ کسی اس میں زمرے میں ڈال کے آگے ہی پارٹی کو بین کرنے کے لیے کتنی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جو بیانیہ اب تک بن چکا ہوا ہے تو اس میں مزید ہیلپ آؤٹ ہوگی۔ تو ایک تو بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹائم کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کیسے غریب ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے نا یہ ایک نئی بات ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم غریب نہیں ہو سکتا۔ کیوں جی، کیوں نہیں غریب ہو سکتا؟ کیونکہ اس سے پہلے مثال نہیں ملتی ہمیں کہ آپ ریسنٹ جو پی ایمز گزرے ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کی زندگیوں پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا جب وہ سابق وزیر اعظم ہوئے ہیں۔ تو شاہد حقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو دیکھ لیں، راجہ پرویز اشرف صاحب کو دیکھ لیں، ماضی میں چلے جائیں آپ کسی وزیر اعظم کو جب وہ کرسی سے ہٹے تو ان پہ کوئی میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، وہ بڑی ایون وی آئی شہباز پی شریف کو دیکھ بڑی لیں۔ وی آئی پی قسم کی آپ لگژری لائف ادھر گزار رکھے ہیں، وہ ایسے ایسے ادھر وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے وہ تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بڑا اسکارڈ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو بڑی مطلب لگژریس لائف گزار رہے ہیں سارے سابق وزیر اعظم۔ تو عمران خان صاحب کے کیس میں یہ بات نہیں ہے، اور یہ ایک نئی بات، اجنبی سی بات فیل ہو رہی ہے۔ جب صبح میں نے یہ انکشاف کیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا، یہ دیکھیں جی پاکستان کے رول کے مطابق سابق پی ایم کی نا اتنی سیلری ہوتی ہے، یہ دیکھیں جی سابق پی ایم کی یہ امرات ہوتی ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ایشو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ کے اکاؤنٹس کی فریز ہیں تو آپ کو کون سی پینشن کیسے ملے گی، وہ آپ کا کیسے بل ادا کریں گے آپ اس سے؟ تو اکاؤنٹ کس طرح فریز ہو خود پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے انٹریم منسٹر کی طرف سے ہوئی یا ایسا ان سے جیسے ہی ان کے خلاف جیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ گھیرا تنگ ہوا تب سے کیے گئی ہیں اس سے پہلے سے کیے گئے ہیں اکاؤنٹس؟ دیکھیں، اکاؤنٹس کے حوالے سے نا بات سمجھنے والی ہے۔ عمران خان، ایک ہوتا ہے آپ کا پرسنل اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے پارٹی کا اکاؤنٹ۔ تو جب پارٹی کے خلاف بیانیہ بنا اور جو پارٹی کے اکاؤنٹس تھے ان میں ایک ایشو سب سے بڑا یہ آ رہا ہے کہ وہ چونکہ کسی ایک بندے کے نام پہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا، تو عمران خان صاحب کے جو انتہائی قریبی لوگ تھے ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے بہت زیادہ، تو جب اب وہ لوگ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہوئے ہیں تو ان اکاؤنٹس کا بھی ایشو بنا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ وزڈرا نہیں لے سکتے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں اکاؤنٹس کو لے کر جو زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو پارٹی کی جتنی بھی فنڈنگ ہے، جو بھی سلسلہ تھا وہ ابھی بالکل جام ہو چکا ہوا ہے۔ ابھی ایون کہ جیسے آپ نے آج بھی ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ آنے جانے کا خرچہ، تو بالکل یہ درست بات ہے کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس پہ بھی ظاہر پتہ ٹریول کاسٹ آتی ہے، پھر جو ڈیلی ان کی اگر ملاقاتیں ہوتی ہیں، گھر کا خرچہ، تو یہ کافی اخراجات ہوتے ہیں۔ آج کل اگر ہم بات کریں ایک عام گھر کی تو مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی نا 1,00,000 1,50,000 سے کم میں اس کا تھوڑا بہت گزارا بھی نہیں ہوتا۔ تو جب ایک سابق پی ایم کا گھر ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے بھی اخراجات ہیں، ان کی ایک ٹیم تھی پوری، تو وہ سارا کچھ مینیج کرنا کافی مشکل ہو چکا اوکے، ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔